حضرت عمران یہ حضرت مریم کے والد گرامی کا نام ہے، اور ان کی ماں کا نام ہے حضرت حنہ۔ بی بی مریم کی ماں کا نام حضرت حنہ ہے اور والد کا نام حضرت عمران ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا فرمائی حضرت مریم کی صورت میں، اس کا تذکرہ آپ آج سنیں گے۔ سب سے پہلے حضور جان عالم علیہ السلام کی شان سے آج کی تفسیر کا بیان کرتے ہیں۔ حضور فخر عالم نے یہ کہا تھا مدینے میں کہ میرے صحابہ سن لو، ایک وقت آنے والا ہے کہ تمہاری حکومت جو ہے وہ قیصر و کسریٰ کے اوپر ہوگی۔ یعنی حضور نے فرمایا روم بھی فتح ہو جائے گا اور ایران بھی فتح ہو جائے گا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جب یہ کہا نا تو وہ کافر ہنسنے لگ گئے، کہتے یہ دیکھ لو ان کی حکومت روم اور ایران پر ہوگی، یہ ایسے ہی اپنے جو ہے نا ماننے والوں کو حوصلہ دے رہے ہیں۔ تو پھر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ قُلْ، مطلب اے سونے محبوبہ کہہ دے، یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ نہیں ہو سکتا، ان کو کہہ دے کہ وہی اللہ ہے، ہر سلطنت کا مالک ہے، جس کو چاہتا ہے بادشاہ دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے تنزع الملک ممن تشاء واپس چھین لیتا ہے، واپس لے لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، اور ساری خیر جو ہے وہ رب اعلیٰ کے پاس ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اگلی بات کہ یہ بادشاہت تمہیں ملے گی، یہ ملک تمہارے دست قدرت تمہارے دست میں آئیں گے، اس کو اللہ کیسے بیان کرتا ہے، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، کہ یہ رب دن کو رات میں ڈال دیتا ہے، رات کو دن میں ڈال دیتا ہے۔ جو یہ کام کر سکتا ہے تو وہ قیصر و کسریٰ کو بھی فتح کروا سکتا ہے۔ یہ کون سی بات اللہ بیان کر رہا ہے؟ گرمیوں میں رات دن میں ڈل جاتی ہے، دن بڑا ہو جاتا ہے، رات چھوٹی ہو جاتی ہے، اور سردیوں میں دن رات میں ڈل جاتا ہے، یعنی سردی میں رات بڑی ہو جاتی ہے، دن چھوٹا ہو جاتا ہے۔ یہ جو دنوں کو چھوٹا بڑا کر رہا ہے وہ رب ہے، وہ دنوں کو چھوٹا بڑا کر سکتا ہے، تو وہ ملک اور ملکیت کو بھی تبدیل کر کے اپنے محبوب کریم کے دست میں دے سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، وہ مردے سے زندہ کو پیدا کرتا ہے، زندہ سے مردے کو پیدا کرتا ہے۔ ترزق من تشاء، جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے، کتنا؟ بغیر حساب، جس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا۔ آگے اللہ فرماتا ہے لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یہ بہت بڑی نصیحت فرمائی، فرمایا مسلمانوں مومنوں کسی کافر کو بیلی نہ بنانا، یہ اللہ تعالیٰ نے نصیحت فرمائی، لیکن اس دور میں اس پر عمل نہیں کیا جا رہا۔ آگے اللہ فرماتا ہے قل، محبوب ان سے کہہ دو، ان تخفوا ما فی صدورکم، یہ اصلاح کی بات ہے ہم سب کے لیے، قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ، سینے میں کچھ چھپا لو یا ظاہر کر لو، یعلمہ اللہ، رب سبھی کو جانتا ہے۔ یہ بتا رہا ہے کہ مکر دل میں چھپا کے رکھتے ہیں نا، رب کہہ رہے چھپا لو یا ظاہر کرو، مجھے سارا پتہ ہے۔ اور آگے فرماتا ہے یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ تو زمین آسمان میں جو کچھ ہے سب جانتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تبارک و تعالی ہر شے پر قادر ہے۔ اور اگلی بات اصلاح، قرآن کہتا ہے یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، ایک دن آنے والا ہے ہر جان اچھی برا جو کیا ہوگا اس کو سامنے دیکھ لے گا، اس کو پا لے گا، اچھا کیا تھا تو اس کو بھی پا لے گا، برا کیا تھا اس کو بھی پا لے گا۔ قل ان کنتم، پھر آگے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ اصلاح کرتے کرتے فرما دیا محبوبہ ان کو کہہ دو یہ تیری اتباع کریں، اگر یہ رب کے پیارے بننا چاہتے ہیں تو یہ تیری اتباع کریں۔ اب آگے مختصر، کیونکہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، حضرت عمران کی بیوی حضرت حنہ نے جو اپنے شوہر سے بات چیت کی نا، اس کو اللہ کیسے بیان کر رہا ہے، اس کو ذرا تصوراتی دنیا میں محسوس کریں۔ یہ بڑے نیک لوگ تھے اور بوڑھے ہو گئے تھے، بوڑھے ہو گئے نا، بچہ نہیں تھا۔ ایک دن حضرت حنہ درخت کے نیچے بیٹھی تھی اور ایک چڑیا
دانا چوگ لے کے آئی اور اپنے بچے کے منہ میں ڈالی تو یہ بوڑھی تھی اور دل میں اولاد کی تمنا آ گئی اور کہا اے اللہ اگر مجھے تو بچہ دے دینا. الفاظ کیا ہیں؟ اذ قالت امرأۃ عمران، عمران کی بیوی نے کہا رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، مجھے بچہ دے دے تو میں اسے تیرے حضور جو ہے وہ پیش کر دوں گی، وہ میری طرف سے تو قبول کر لینا، وقف کر دوں گی، بیت المقدس کی خدمت کرے گا. اللہ اکبر، یہ بڑی پیاری خوبصورت بات ہے. حضرت عمران کو پتہ لگا کہ میری بیوی نے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر بچہ مجھے ہو جائے تو وہ میں وقف کر دوں گی اور وہ بیت المقدس میں مسجد کی خدمت کرے گا، صفائی کرے گا. انہوں نے کہا اللہ کی بندی اگر بیٹی ہوگی تو پھر کیا کریں گے؟ اب اللہ کی قدرتیں دیکھیں. ہم سمجھتے ہیں ہم زیادہ ذہین ہیں. یاد رکھنا رب جو قدرت فرماتا ہے نا، جو تقدیر لکھتا ہے وہ بڑا سیاںا ہے اور وہ جو لکھتا ہے ٹھیک لکھتا ہے. اچھا یہ پریشان ہو گئے کہ اگر لڑکی ہو گئی تو مسجد میں لڑکی کیسے چھوڑیں گے؟ تو اللہ کی قدرت وہ جو حمل ٹھہرا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی صورت میں نیک پاکیزہ بچی عطا فرما دی. باپ کا انتقال ہو گیا، حضرت عمران کا انتقال ہو گیا. اب حضرت زکریا جو تھے انہوں نے ان کی کفالت کی. مسجد بیت المقدس، مسجد اقصی کے اندر ایک حجرے میں ان کو جگہ دے دی گئی اور وہاں یہ عبادت کرتی. اور ایک دن حضرت زکریا گئے، کلما دخل علیہ زکریا المحراب، تو اس محراب میں جہاں عبادت کرتی تھی حضرت زکریا داخل ہوئے تو وجدا عندہا رزقا، تو وہاں خوبصورت پھل فروٹ رکھے ہوئے تھے. قالا، حضرت زکریا نے کہا یا مریم انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آیا ہے؟ قالت ہوا من عند اللہ، یہ رب کی طرف سے آیا ہے. وہ فروٹ وہ تھے جن کا موسم ہی نہیں تھا، وہ ان کے مصلے کے پاس رب نے رکھ دیے تھے. تو حضرت زکریا نے پھر وہاں دعا کی، ہنالک دعا زکریا ربا. حضرت زکریا نے دیکھا بھی یہ تو بھائی بڑی پہنچی ہوئی ہستی ہے، تو وہاں حضرت زکریا خود اولاد کے طلبگار تھے تو دعا کی یا رب مینوں چنگا جیا پتر عطا فرما. تو پھر وہ بھی بوڑھے تھے، زوجہ بھی بوڑھی تھی، ضعیف تھی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کی دعا کو بھی قبول کر لیا. اور دعا کو قبول کر لیا. رب نے پیغام دیا کہ ہم تمہیں بچہ عطا کریں گے، وہ سید بھی ہوگا، حسور بھی ہوگا، نبی بھی ہوگا. ایسا بچہ دیں گے. تم نے یہاں دعا کی ہے، اللہ کے نبی کی دعا یوں قبول ہوئی، کہا کہ حضرت یحییٰ کی صورت میں نبی ہوگا، حسور ہوگا، پاک ہوگا، سردار بنے گا، وہ بچہ تمہیں عطا کریں گے. تو وہ آگے سے کہتے ہیں یا رب میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، ومراتی آخر بانجھ ہو گئی ہے میری بیوی، تو یہ کیسے ہوگا؟ رب کہتا ہے، سنیے رب کیا کہتا ہے، قال رب اجعل لی آیہ. رب سے عرض کی کہ اگر تو دینا ہی چاہتا ہے نا، کیونکہ پیچھے اللہ نے کہا تھا قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، رب ایسے ہی جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے. تو کہا کہ پھر مجھے کوئی نشانی دے دو کہ یہ ایسا ہو جائے گا. تو رب نے کہا نشانی یہ ہے جب تیری زوجہ حاملہ ہوگی نا، تیرے منہ سے 3 دن کلام نہیں ہوگا. اللہ کی قدرتیں دیکھیں. اب حضرت زکریا کی بیوی کو جب حمل ٹھہر گیا تو پھر کیا ہوا؟ ذکر کر لیتے تھے، تسبیح پڑھ لیتے تھے، لیکن جب کسی سے بات کرنی ہوتی تھی تو زبان سے کلام نہیں ہوتا تھا، اشارے کرتے تھے. اللہ نے کہا کہ تیری زبان کلام نہیں کر سکے گی، صرف میرا ذکر کرے گی جب تیری زوجہ کو حمل ٹھہر جائے گا. اور ایسا ہی ہوا. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کا بیان فرمایا، ان کی پاکیزگی کو بیان کیا، اور پھر اس چیز کو بیان کیا کہ حضرت مریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی صورت میں جو ہے وہ بچہ عطا فرمایا. تو اس وقت حضرت مریم نے اللہ سے یہ کہا تھا کہ یا رب مجھے تو کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے بچہ ہو جائے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایسے ہی ہوگا. اب یہ آیتیں ساری کیوں آئی ہیں؟ یہ آیتیں آئی ہیں میرے دوستو اس باب میں کہ وہ عیسائی کہتے تھے نبی پاک سے کہ اگر حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں ہے تو بتاؤ باپ کے بغیر اولاد کیسے پیدا ہو جاتی ہے؟
تو پھر نبی پاک نے کہا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب ان کو کہو کہ پھر آدم تو ماں اور باپ دونوں کے بغیر ہے، اس کو کیا کہو گے؟ تو ان کی بولتی بند ہو گئی۔ پھر وہ عیسائی کہتے ہمارے ساتھ مباہلہ کرو۔ مباہلے کا مطلب ہوتا ہے کہ تم ہمارے اوپر لعنت بھیجو، ہم تمہارے اوپر لعنت بھیجیں گے۔ نجران کے عیسائی آئے تھے حضور کے پاس، وہ آگے آیت آ رہی ہے۔ نجران کے عیسائیوں نے جب یہ بات کہی نا تو رب نے قرآن نازل فرمایا فمن حاجک، اللہ اللہ میرے رب کو میرے نبی سے کتنا پیار ہے۔ اللہ کہتا ہے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، محبوب علم آنے کے بعد بھی یہ تیرے ساتھ اگر جھگڑا کرتے ہیں نا فقل، تو ان کو کہہ دو تعالو آ جاؤ، ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم بھی اپنے پتر لے آتے ہیں، تم بھی اپنے بچے لے آؤ، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم بھی اپنی عورتیں لے آتے ہیں، تم بھی اپنی عورتیں لے آؤ، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم اپنے جانوں کو لے آؤ، ہم بھی آ جاتے ہیں، ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، پھر جھوٹوں کے اوپر رب لعنت فرمائے گا۔ یہ جب نبی پاک نے کہا نا کہ بھی ٹھیک ہے آ جاؤ، تو پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عیسائی کہتے ہیں بھی ہمیں مشورہ کرنے دو، مشورہ کر لیں۔ ان کا ایک پادری کہتا ہے اگر تم نے مباہلہ کر لیا حالانکہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ نبی سچا ہے تو تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اگلا دن آیا نا تو عالم تصور میں ذرا محسوس کریں، نبی پاک نے یوں گود میں حضرت امام حسین کو اٹھایا ہوا تھا اور انگلی کے ساتھ امام حسن کو پکڑا ہوا تھا، اور پیچھے حضرت بی بی فاطمہ اور حضرت علی المرتضیٰ چل رہے تھے، یہ پیچھے چل رہے تھے۔ جب نبی کریم باہر نکل آئے تو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ مباہلہ نہیں کرنا چاہتے۔ پھر وہ پادری کہتے ہیں جب یہ ہستیاں باہر آئیں تو یوں لگتا تھا کہ اگر یہ آج کہہ دیں کہ یہ پہاڑ اٹھ کر یوں چلا جائے تو خدا کی قسم وہ پہاڑ اٹھ کر ادھر چلا جاتا۔ یہ ان پادریوں نے کہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عزتوں اور شان و شوکت سے نوازا۔ پھر آگے پارہ نمبر 4 کے اندر وقت تھوڑا ہوتا ہے اس لیے اس طریقے سے مختصراً آپ کے سامنے ساری چیزیں رکھی جاتی ہیں۔ پارہ نمبر 4 میں اللہ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اے محبوب فرما دیا کہ لن تنالوا البر، تم جو ہے وہ بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم محبوب چیز خرچ نہ کر دو۔ اس کے بعد یہود و نصارہ کی ایک بات چیت کا ذکر ہے کہ وہ کہتے تھے اونٹ کا گوشت حرام ہے اور اونٹ کا دودھ بھی حرام ہے۔ نبی پاک سے کہتے تھے کہ تم کہتے ہو کہ میں حضرت ابراہیم کی شریعت کو ماننے والا ہوں تو ان کی شریعت میں تو یہ حرام ہے۔ تو اللہ پاک نے قرآن نازل کیا اور حضور سے اللہ نے پتہ کیا کہا قُلْ فَاتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، حضور نے فرمایا جاؤ اپنی تورات لے آؤ، اس سے پڑھ کے دکھاؤ کہاں پر حرام لکھا ہوا ہے۔ اللہ نبی پاک کی شان کو اللہ نے یوں بیان کیا، جاؤ اپنی تورات لے کے آؤ۔ نبی فرماتے ہیں میں اس کو پڑھتا ہوں کہاں حرام لکھا ہوا ہے؟ حرام دودھ، اونٹ کا دودھ حرام نہیں کیا گیا تو تم اس کو حرام کیوں کرتے ہو؟ اس لیے فرمایا گیا جو چیزیں رب نے حرام نہیں کی وہ ہم حرام نہیں کر سکتے، اور جو حلال کی ہیں وہ حلال ہی رہیں گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، اللہ تعالیٰ نے کعبہ مشرفہ کا بیان فرمایا۔ یہ بھی بیان کیوں تھا؟ وہ کہتے تھے کہ ہمارا بیت المقدس پہلے بنا ہے اور تم جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھتے ہو، تو رب نے قرآن نازل کیا محبوب ان کو کہہ دو کہ بیت المقدس سے پہلے خانہ کعبہ رب نے بنایا ہے، تو وہ بننے میں بھی پہلے ہے اور عظمت میں بھی پہلے ہے، کیونکہ اس کی طرف نبی پاک علیہ السلام جو ہیں وہ سجدہ کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے اور نہ مرنا مگر مسلمان ہو کے۔ اس کے بعد رب نے فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا،
اللہ کی رسی کو تھامے رکھو، ولا تفرقو، اور فرقہ بندی میں مت پڑو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نیکی کی دعوت دینے کی فضیلت اور اہمیت اور اس امت کی علامت بیان کی کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ یہ امت نیکی کی دعوت دیتی ہے اور برائی سے منع کرتی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دیں، ایک دفعہ اور سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، یہ کتنی خوبصورت بات ہے، عبرتناک بات ہے، درس اس میں موجود ہے۔ ایک دن آنے والا ہے تبیض وجوہ، کچھ چہرے سفید ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، وتسود وجوہ، کچھ چہرے کالے ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، جن کے چہرے حشر کے دن اللہ تعالیٰ پھٹکار ڈالے گا تو ان کو پتہ ہے کیا کہے گا؟ اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، ایمان کے بعد کافر ہو گئے تھے، اب عذاب چکھو۔ اب اس میں کافروں سے خطاب ہے تو مراد یہ ہے کہ وہ عالم ارواح میں انہوں نے رب کو مانا تھا، یہاں آ کے منکر ہو گئے۔ منافق سے خطاب ہے تو منافق کلمہ پڑھ کے کافر ہو گئے، تو اللہ فرما رہے اب عذاب چکھو۔ اور اگلی بات وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، جن کے چہرے حشر کو سفید ہوں گے، فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فِيهَا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو آگے پھر امت کی فضیلت کو اللہ نے بیان کیا، پھر یہودیوں کی مذمت کی، ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، نبی پاک کی جو ہے وہ نہیں مانا تو رب نے کہا تمہارے اوپر اب ذلت ڈال دی ہے۔ یہودیوں کو کہا ذلت ڈال دی، عزت نہیں پا سکتے جب تک کسی کی مدد نہ طلب کرو۔ اب یہودی امیر بڑے ہیں لیکن ایک ملک چھوٹا سا بنایا تو وہ کتنے سارے عیسائیوں کی مدد سے اسرائیل بنایا، ورنہ نہیں بن سکتا۔ یہ ازل سے ان کے اوپر ذلت ڈال دی گئی ہے، اب دولت ان کے پاس جتنی بھی ہو ان کو عزت نہیں مل سکتی۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے ان الذین کفروا، جو کافر ہیں، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، ان کافروں کی اولاد اور ان کا مال اللہ سے ان کو بچا نہ سکے گا۔ جو کافر ہو گیا اس کے بعد جو کچھ بھی ہے نہیں بچے گا، اور نہ ہی اللہ سے وہ بچ سکیں گے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی خوبصورت احد کی بات کو بیان کیا۔ احد بڑی تفصیل سے اللہ نے بیان کیا ہے، لیکن وہاں ایک منظر کشی آپ کو پیش کرتا ہوں، رب تعالیٰ کے اوپر ہمارا ایمان مضبوط ہو اور ہمارے دل میں ایمان کی چاشنی آئے۔ اللہ کیسے بیان کرتا ہے؟ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، محبوب وہ صبح یاد کرو جب تم اپنے صحابہ کو جگہوں پر ٹھہرا رہے تھے، تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا تھا۔ اللہ، رب کا پیار دیکھیں، اللہ دیکھتا ہے جب تم اچھا کام کرتے ہو، اچھائی کرتے ہو تو رب اس کو ملاحظہ کرتا ہے۔ اور پھر بدر کو اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے۔ بدر تو انشاءاللہ دوسرا جو جمعہ ہوگا یا تیسرا جمعہ جو آئے گا اس کو ہم بدر کو جمعے میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے مدد کی، کیسے فرشتوں کو زمین پر بھیجا، اس پورے تذکرے کو رب العالمین نے یہ چوتھے رکوع، پانچویں رکوع، چھٹے رکوع تک اس کو وضاحت سے بیان کیا، اور اس میں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اور اس کو بھی بیان فرمایا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے جو دنیا چاہتا ہے اور تم میں سے جو آخرت چاہتا ہے تو وہ تو اس کو مل جائے گی، ہم آزماتے ہیں تمہیں۔ اب جو طلب کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ وہی چیز عطا فرمائے گا۔ تو کوشش بندہ کرے کہ اپنی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کے حضور سے آخرت طلب کرے۔ آگے نبی پاک سے ایک بات اللہ نے فرمائی، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، محبوب آپ اللہ کی رحمت سے ان کے لیے بڑے نرم ہیں، ان کے لیے بڑے نرم ہیں۔
وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، محبوب اگر آپ سخت ہوتے نا تو یہ آپ کے قریب نہ بیٹھتے۔ اب اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ سخت نہ بنا کرو، نرم بنو گے تو لوگ آپ کے قریب رہیں گے، سخت بنو گے تو بھاگ جائیں گے۔ حضور سے اللہ نے کہا فاعف عنہم، محبوبی نے معاف کر دیا کرو، واستغفر لہم، ان کے لیے معافی مانگا کرو، وشاورہم فی الامر، اور معاملات میں ان سے مشورے کیا کرو۔ یہ نبی پاک سے اللہ فرما رہا ہے، اور ہم سب کے لیے بھی اس میں سبق ہے اور درس ہے۔ اور اگلی ایک انتہائی اہم بات، ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ چند آیتیں رہ گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، کہ نبی کبھی بھی خیانت نہیں کرتا، اور کہا یہ نبیوں کی وصف اللہ نے بیان کی، اور کہا وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو خیانت کرے گا تو وہ اس خیانت کے ساتھ قیامت کو لایا جائے گا، اس دن لایا جائے گا۔ یہ ساری بات اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی، اور پھر تاجدار کائنات کی نعمت کو اللہ نے بیان کیا اگلی آیتوں میں، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، تحقیق رب نے احسان کیا مومنوں پر۔ کس بات کا احسان؟ ان میں رسول بھیجا۔ وہ رسول کیا کرتا ہے؟ ان کو قرآن سناتا ہے، یزکیم، ان کو پاک کرتا ہے، ان کو کتاب کا علم سکھاتا ہے، ان کو حکمت سکھاتا ہے۔ یہ ساری باتیں قرآن مجید فرقان حمید میں ہمارے نبی کے حوالے سے بیان کی گئی۔ آگے ایک آیت آ رہی ہے بڑی پیاری۔ منافق اپنے بھائیوں کو کہتے تھے جو مسلمان تھے، ان کو کہتے تھے وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا، تم اگر ہماری مان لیتے اور بیٹھے رہتے تو مرتے نہ۔ رب نے کیا جواب دیا؟ قل، محبوب ان کو جا کے کہہ دو، فَدْرَعُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو موت کو اپنے سے بھگا لینا۔ جب تمہاری موت آئے گی تو پھر میں دیکھ لوں گا کہ تمہیں موت آتی ہے کہ نہیں آتی ہے۔ تم مسلمانوں کو کہہ رہے ہو نا کہ تم جو ہے اگر جنگ میں نہ جاتے تو نہ مرتے، تو پھر خود بچ جانا۔ اور وہی ہوا، سب مر گئے، بڑے بڑے شہنشاہ مر گئے، ہلاک ہو گئے۔ اور خدا کی قسم، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مان گیا وہ مر کے بھی زندہ رہا، اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آج بھی انعام پا رہا ہے۔ اور اس کو اللہ نے بیان کیا، میں نہیں کہہ رہا۔ اگلی آیت میں اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، رب کی راہ میں جو مرا ہے اس کو مردہ نہ سوچو، بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ تو زندہ ہے اور اللہ کے بارگاہ سے رزق بھی پا رہا ہے۔ فارحین بما آتاہم اللہ من فضلی، رب کا جب انہیں فضل ملتا ہے تو خوش ہوتے ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، جو ان کے پیچھے رہ گئے ان کو بھی دیکھ کے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر نہ کوئی ڈر ہے نہ ان کے اوپر جو ہے وہ کوئی غم ہے۔ اگلی آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ بیان فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ کس طریقے خوف دلاتا ہے اور لوگوں کو پریشان کرتا ہے۔ پھر کافروں کی ایک بات کو اللہ نے بیان کیا، وہ کہتے تھے ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، وہ کہتے تھے رب فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ تو اللہ پاک نے آگے قرآن میں بیان کیا محبوبہ یہ سارا کچھ ہم نے لکھ دیا ہے، ان کو کہہ دو قیامت کو جب آئیں گے تو یہ جملہ بھی پڑھ کے بتانا پڑے گا کہ یہ کہتے ہیں کہ رب فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، یہ تو قیامت کو پتہ چلے گا کہ فقیر کون ہے اور غنی کون ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، رب کہتا ہے لہم جنات تجری من تحتی الانہار، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور آخر میں اللہ فرماتا ہے، آج کی جو آخری آیت تھی وہ تھی یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، ایمان والو صبر کرو اور اتنا صبر کرو کہ صبر میں سبقت لے جاؤ۔
صرف صبر پر نہیں بات روکی، کہا اتنا صبر کرو کہ صبر میں ہی آگے بڑھ جاؤ، ورابطو اور اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرو، واتقوا اللہ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے ان انوار سے ہمارے سینوں کو روشن فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب العالمین، سورہ آل عمران میں موجود تیری حکمتیں، تیرے انوار، تجلیات، اے اللہ اس خزانے سے ہمیں حصہ عطا فرما۔ یا رب، رمضان کی تیسری تراویح پڑھی جا چکی ہے، مولا جو تو نے حضرت بی بی مریم اور ان کے ماں باپ کے اوپر کرم فرمایا، اس کے چند چھیٹیں ہمیں بھی عطا فرما۔ یا رب، حضرت زکریہ اور حضرت یحییٰ پر جو تو نے انعام فرمایا، اس کا حصہ ہمیں بھی عطا فرما۔ نبی پاک علیہ السلام کے صحاب، غزوہ بدر، غزوہ احد کا ذکر آج قرآن میں آیا، جو انعام تو نے ان پر فرمایا، اس کا حصہ ہمیں بھی عطا فرما۔ سب کا بھلا، سب کی خیر فرما۔ مسجد کے ساتھ ہمیں وابستگی اور مخلصانہ وابستگی نصیب فرما۔ اللہ پاک، جو لوگ اس مسجد کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، ہزاروں ایسے لوگ ہیں جن کو ہم جانتے بھی نہیں، مسجد کے غلوں میں پیسے ڈالتے ہیں، اے اللہ پاک تو ان کو اجر عطا فرما۔ وہ مائیں، بہنیں، بچیاں، بیٹے، بوڑھے، جوان جو بھی یہ چندہ دیتے ہیں، اے اللہ پاک تو ان کو اتنا اجر دے کہ وہ دنیا میں بھی خوش ہو جائیں اور آخرت میں بھی خوش ہو جائیں یا رب العالمین۔ اور اس چندے میں برکت بھی عطا فرما، اور اس چندے کے ذریعے جلدی جلدی سارے کام تیرے فضل سے ہوتے چلے جائیں، اور اس مسجد کی ترقی ہماری آنکھیں دیکھ سکے یا رب العالمین۔ ہماری ذات کو دنیا آخرت میں کامیاب کر دے۔ صلی اللہ علیہ حبیب محمد وآلہ وصحبہ۔